أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الملک جو مکی صورت ہے 2 رکوع پر مشتمل ہے اور 30 آیات پر مشتمل ہے، بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت والے دن سفارش کرے گی اور اپنے صاحب کو جنت میں لے کر جائے گی جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے بھی یہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الملک کا گزشتہ سورت جو سورۃ التحریم تھی اس کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، تو وہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ التحریم میں رسالت سے متعلق حقوق کا بیان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، اور سورۃ الملک میں توحید سے متعلق حقوق کا بیان ہے۔ تو توحید اور رسالت میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسالت کے ذریعے ہمیں توحید معلوم ہوئی ہے، اور توحید پر حقیقتاً تبھی عمل کیا جا سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کمال ملک اور کمال قدرت کو بیان کیا ہے، اپنے کمال ملک، کمال بادشاہی اور کمال قدرت کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بادشاہی کا کمال ہے اور قدرت کا کمال ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے خشیت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقاب کا خوف، اس کے عذاب کا خوف۔ الخشیت والخوف من عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے عقاب اور اس کی سزا کا خوف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک، اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اور بعض اہل علم نے اس کا معنی کیا تعاظم، بہت ہی بلند شان والا ہے۔ ویسے برکت کا لازمی معنی ہے یہ، تبارک کا لازمی معنی کیا ہے؟ تعاظم، یعنی جو بہت برکت والی ذات ہے یقیناً وہی ذات بہت عظمت والی بھی ہے۔ ویسے تبارک کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ بابرکت ہے۔ برکت کہتے ہیں کثرت الخیر کو، یعنی بہت زیادہ خیر والی ذات ہے۔ کون سی ذات؟ الذی بیدہ الملک، یہ اس کے بابرکت ہونے کی پہلی دلیل ہے
کہ بیدہ الملک، وہ بابرکت ذات اور بڑی عظیم ذات اس لیے ہے، الذی بیدہ الملک، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، تمام تر بادشاہی زمین و آسمان کی، عالم علوی کی، عالم سفلی کی، چاہے وہ عالم بالا ہو، آسمان اور اس سے اوپر کے جو عالم ہے وہ ہو، یا زمین سے متعلق امور ہوں، ان تمام تر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی بادشاہی ہوتی ہے، قانون اور فیصلہ اور تصرف بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو متصرف ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ کائنات کے اندر جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اسی طریقے سے شرعی حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافذ کیا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو جو مانتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اس کے بابرکت ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے باہر۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ دو صفات بطور دلیل پیش کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بابرکت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی، وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن عملا، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل کے اعتبار سے، وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ ذات العزیز ہے، بڑا زبردست ہے، غالب ہے، الغفور خوب بخشنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ موت، ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ موت عدم کا نام ہے، نہ ہونا موت ہے۔ تو موت کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وجود میں لایا ہوں، موت کو میں نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک الگ سے وجود ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے۔ یہ ثبوتی چیز ہے، عدمی چیز نہیں ہے، اس کا وجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے، اور اس کو تمام لوگ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں کہ یہ موت ہے، اس لیے کہ پہلے دنیا میں ایک دفعہ موت آئی ہے، انہوں نے موت کو دیکھا ہے، تو موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، ہر کوئی پہچانے گا کہ یہ موت ہے۔ تو موت کا ایک وجود ہے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ والحیات، اور اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا کہ لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو آیا ہے وہ آزمائش کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیارات دیے ہیں، اور انہی اختیارات کے اندر ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف حالات پیدا کرتا ہے، کبھی کوئی غم دیتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی مسرت ملتی ہے، کبھی عروج ملتا ہے، کبھی زوال ملتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی انسان جو ہے وہ تقویت حاصل کرتا ہے، کبھی انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے۔ مختلف حالات انسان پر گزرتے ہیں، یہ تمام کے تمام حالات آزمائش ہیں، ابتلا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، بلکہ پہلے موت کا تذکرہ کیا کہ اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اس لیے تاکہ اے انسان تجھے پتا ہو کہ تمہاری موت پہلے پیدا ہوئی ہے تمہاری زندگی سے، تمہاری موت مقرر ہے،
ایک وقت آئے گا تم نے جانا ہے. اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے. اور عمل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ کہاں پر عمل کرنا ہے؟ زندگی میں عمل کرنا ہے. تو موت کا پہلے تذکرہ کیا کہ انسان موت کا جب یاد کرتا ہے تو عمل کرتا ہے. اور عمل کہاں پر کرتا ہے؟ الحیات، زندگی میں کرتا ہے. تو موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم، کہ کون تم میں سے احسن عملا، زیادہ اچھا ہے عمل میں، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ کہا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اچھا عمل، احسن عمل سے کیا مراد؟ تو انہوں نے کہا اخلصہ و اصوبہ، جو خالص تر ہے اور درست تر ہے. پوچھا گیا کہ خالص تر سے کیا آپ کی مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خالص سے مراد میری یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اور درست تر ثواب سے مراد میری یہ ہے، اسوب سے میری مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت عمل کی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے. ایمان کے بعد یہ دو شرطیں ہیں. ایک اخلاص، کہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کوئی چیز اور مطلوب نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو بس. اس کے علاوہ اور کوئی مطمع نظر انسان کا نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اتباع رسول میں ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، قوت والا ہے، غالب ہے، الغفور بخشنے والا ہے. اگر انسان نافرمانی کرے گا تو ڈرے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اور اگر توبہ کرنا چاہے تو جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی دلیل دیکھیں کہ اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ ذات کہ جس نے خلق پیدا کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا پہ در پہ، اوپر نیچے. طباقہ کا معنی یہ ہے کہ اوپر نیچے 7 آسمان، یعنی پہلا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف پہلا آسمان رکھ دیا، پھر دوسری طرف دوسرا، پھر تیسری طرف تیسرا. ایسا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، تہبت ہے، اوپر نیچے. پھر فرمایا کہ آسمان کتنے مضبوط ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تو دیکھے گا فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت کوئی خلل. تفاوت کہتے ہیں فرق کو، خلل کو، یعنی کوئی نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی صنعت میں. رحمان، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا فی خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور جس صورت میں تخلیق کی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس طرح بنایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر بسانا تھا، اور انسان کے لیے اس کائنات کو میسر فرما دیا ہے. انسان جو ہے وہ یہاں پر زندگی گزار سکتا ہے. فرجع البصر، پس تو لٹا، البصر اپنی نگاہ، ہل ترا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف. فطور شگاف یعنی سوراخ. کیا آسمان میں تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی کامل اور مکمل بنایا، بڑا مستحکم بنایا. تم مرجع البصر، پھر دوبارہ لٹا، تم مرجع البصر، پھر تو لٹا، البصر اپنی نگاہ کو، کرتین، کرتین ویسے تو تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 بار، یعنی 2 بار لٹا، لیکن یہاں پر تسنیہ کثرت کے معنی میں ہے. یہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ تسنیہ قرآن کریم میں بعض دفعہ کثرت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر ترجمہ کریں گے بار بار، بار بار. پھر تو لٹا البصر اپنی نگاہ کو کرتینی، بار بار. کیا ہوگا؟ ینقلب لوٹ آئے گی، الیک تیری طرف، البصر نگاہ واپس لوٹ آئے گی. کس حال میں؟ خاسئن ذلیل ہو کر، وہو حسیر اس حال میں کہ وہ ہوگی حسیر تھکی ماندی. یعنی نگاہ جو ہے وہ کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی نقص تلاش نہیں کرے گی، ذلیل ہو کر واپس لوٹ آئے گی اور تھکی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے
اس پورے آسمان کو آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرف سے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے آسمان سے، تو اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی مضبوطی پر دلیل ہے، استحکام پر دلیل ہے. اچھا، کسی چیز میں کوئی نقص نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمال پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کوئی نقص نہیں رکھا، بلکہ اس کو کامل بنایا. اب چونکہ کامل بنایا تو کامل چیز تو مزین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین بھی کیا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق یقیناً زینا ہم نے مزین کیا ہے السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کو. دنیا کا آسمان یہی جو ہمارے اوپر ہے. ویسے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آسمان جو ہیں یہ شفاف ہے، یعنی جیسے تفسیر السعدی میں بھی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے لکھا ہے کہ آسمان یہ شفاف ہے، یعنی ایک کے بعد اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، ساتویں آسمان تک آسمان شفاف ہے. تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا میں کو ہم نے مزین کیا چراغوں سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے، اس میں ستارے نہیں ہیں. ممکن ہے ابھی جو ہمیں بہت سے ستارے نظر آتے ہوں یہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر موجود ہوں، لیکن وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو آسمان دنیا کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ یقیناً ہم نے مزین کیا ہے السماء الدنیا، آسمان دنیا کو جو پہلا آسمان ہے، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے. مراد ستارے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو بنایا ہے رجوماً للشیاطین، شیاطین کو مارنے کا ذریعہ. جو شیاطین خبریں چرانے کے لیے آسمان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے کہ کہاں پر بارش برسائی جائے، کس کو اولاد دی جائے، کس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، کس پر مصیبت آئے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ معاملات ہونے ہیں، تو شیاطین کیا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سننے کے لیے اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو ان کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا. فرشتے ان ستاروں میں سے آگ پکڑتے ہیں اور ان شیاطین کی طرف مارتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، حفظ کی کلاس ہو تو ایک بچہ ہے مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، وہ شرارت کر رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، یا استاد کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا، اپنے ساتھی سے باتیں کر رہے ہیں. تو استاد ہوتا ہے، وہ دور سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ باتیں کر رہا ہے، تو وہیں سے کوئی چیز اٹھا کے بچے کو مارے گا. جب وہیں سے مارے گا تو کیا ہوگا کہ یہ جس طرح رجوم للشیاطین، ایک طرح اس طرح فرشتے جو ہیں وہ شیاطین کو مارتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اچھا، یہ میں نے طور مثال بات ذکر کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز درست ہے، بچوں کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے. یہ میں نے مثال دی کہ ایسے مطلب ہم نے جس طرح کلاسز میں ہم دیکھتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے، یعنی ان شیاطین کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب. عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. اب اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور کافر لوگوں کے لیے ہے بِرَبِّهِمْ، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نار جہنم کے اوصاف کا تذکرہ فرما رہا ہے اس سے ڈرانے کے لیے. پہلا وصف سنیے، اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، اس میں یعنی اس نار جہنم میں. یہ جو القو ہے، جب ان کو پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، یہ کافروں کی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. تو کیا ہوگا؟ سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس کا، شہیقاً، دھاڑنا، وہی تفور، جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی. شہیقاً،
جہنم جو ہے سب سے پہلا وصف جہنم کا یہ ہے کہ جہنم میں جب کافر گرایا جائے گا تو جہنم دھاڑ رہی ہوگی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شیر ہے، اب یہ ایک جانور ہے، جہنم کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. یہ جب دھاڑے تو انسان ڈر جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے. تو جہنم جب دھاڑے گی تو کیا منظر ہوگا؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَهِيَ تَفُورُ، اور جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی. کیا مطلب ہے جوش ماری ہوگی؟ جس طرح انسان غصے میں ہوتا ہے تو جوش مارتا ہے نا، جوش میں آتا ہے. تو جہنم جو ہے وہ جب ان کو دیکھے گی کہ آ رہے ہیں تو جہنم جوش مارے گی، کہ جہنم چاہے گی، کیونکہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح شعور دیا ہوا ہے، احساس دیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کافر ہیں، وہ بات بھی کرتی ہوگی، تو وہ جوش مارے گی اور وہ ان کو پکڑنا چاہے گی، دبوچنا چاہے گی. پھر فرمایا تیسرا وصف جہنم کا ذکر کیا کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے، غیظ و غضب کی وجہ سے. یعنی جہنم ان کو دیکھ کر تیش میں آ جائے گی، غصے میں آ جائے گی، اور قریب ہے کہ جہنم کا بعض حصہ اس سے جدا ہو کے الگ ہو جائے. اتنی وہ شدت میں آئے گی، غصے میں آئے گی کہ وہ پھٹ جانے کے قریب ہوگی. چوتھا وصف یہ بیان کیا ہے جہنم کا کہ کلما، جب کبھی بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن ایک جماعت، کوئی گروہ، سألہم یعنی جہنمیوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت، سألہم تو پوچھیں گے ان سے، خزنتھا اس جہنم کے داروغے، جہنم کے داروغے بھی ہیں جو جہنم پہ پہرہ دار ہیں، وہ سوال کریں گے، الم یأتیکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ یعنی اصلاً تو تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوگا، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا. کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ضرور بھیجا ہوگا، اس کی بات تمہیں مان کر یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا. چونکہ تم نے اس کی بات نہیں مانی تو اب ادھر آ رہے ہو. کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ ڈانٹے گا داروغہ، جو جہنم کے داروغے ہوں گے وہ ڈانٹیں گے. تو یہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے جہنمی لوگ، اور کہیں گے قالو، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا ایک ڈرانے والا. فکذبنا، یہ ان کا پہلا جرم ہے کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی تکذیب کر دی. وقلنا، اور دوسرا جرم کیا ہے؟ وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں اللہ نے نازل کی کوئی بھی چیز، کوئی وحی نہیں آئی. یہ دوسرا جرم ہو گیا. جو پہلا جرم ہے وہ تکذیب خاص ہے، یعنی جو ان کی طرف رسول آیا اس کی انہوں نے تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا، فکذبنا. اور دوسری تکذیب عام ہے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل ہی نہیں کی، کوئی رسول نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. ساری کتابوں کی تکذیب، ساری وحی کی تکذیب. اور تیسرا جرم، ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ جو ڈرانے والا آیا تھا اس کو ہم نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں. یہ نہیں کہا کہ صرف گمراہی میں ہو، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. تو تیسرا جرم کیا ہو گیا؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام جو ان کی طرف مبعوث ہے ان کی توہین و اہانت کی، ان کو کہا کہ تم تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. پھر جہنم میں اپنی آپس میں ندامت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، وقالو، اور وہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، لو کننا، کاش، کننا نسمع او ناقل، کاش ہم سنتے ہوتے، او ناقلو یا سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم جہنم والے لوگوں میں سے، بھڑکنے والی آگ والے لوگوں میں سے ہم نہ ہوتے. جہنم سے بچنے کے یہ دو اصول یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی زبان سے ہی حکایت کرتے ہوئے ذکر کر دی کہ جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ہوتے. جہنم سے بچنے کے یہی دو اصول ہیں کہ انسان دنیا میں جو کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کو سنے، یا کوئی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا رہا ہے. جیسے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، آپ اس کو غور سے سنیں. او ناقلو، یا ہم عقل سے کام لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور وہ اس کے اندر ایسا تدبر کریں کہ آپ عمل پر مجبور ہو جائیں.
یہ دو اصول ہے جہنم سے بچنے کے. اچھا، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے جہنم والے لوگوں میں سے، آگ والے لوگوں میں سے، دوزخ والے لوگوں. اچھا، یہاں پر نسمعو کے بعد او کیوں آ رہا ہے؟ نسمعو او نعقل، یہاں پہ تو نسمعو و نعقل واو ہونا چاہیے تھا، او کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ مختلف طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہے نا. کچھ آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کہ سمعی آیات ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو کہ عقلی آیات ہیں. سمعی آیات سے مراد ہیں جو جن کی بنیاد سماع پر ہے، سننے پر ہے. جیسے کہ یہ دین جو ہے یہ اصل سماع پر موقوف ہے نا. کتابی شکل میں تو بعد میں ہے، یا وہ ثانوی چیز ہے، اصل چیز سماعی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا ہے دین، صحابہ نے تابعین کو سنایا، تبا تابعین نے تابعین نے تبا تابعین کو، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور ہمارے تک یہ دین اسی طرح پہنچا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا. اور اسی طریقے سے ہر دور میں علماء عوام کو کیا کرتے ہیں؟ دین سناتے ہیں. اب بہت سارے عامت الناس اکثر یہ ہے کہ انہوں نے علماء سے ہی دین سنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی علماء سے ہی پڑھتے ہیں، تو سنتے ہیں ان سے علم کو. تو اصل علم کی بنیاد کے سماع پر ہے. تو وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم سنتے، یعنی قبولیت والا سنتے، صحیح معنوں میں حق کو جاننے کے لیے سنتے. دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی آیات ہیں جن میں انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی ہم حق کو سنتے اور حق کے اندر ہم ہم حق کے اندر غور و فکر کرتے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کونی آیات ہیں، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، اسی طریقے سے حق کے بہت سارے عقلی دلائل ہوتے ہیں. تو اگر انسان ان سے بھی رہنمائی لے تو انسان جو ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. تو کاش ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم جہنم والے لوگوں میں سے. فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. اور یہ پہلے ان کا اعتراف جرم آ گیا ہے. پھر فرمایا کہ فسحقا، پس دوری ہو، سحقا ای بعدا، دوری ہو لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے. اس کے بعد اہل ایمان کے لیے بشارت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ جب تنہا ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت قائم رکھتے ہیں اپنے تمام احوال میں. لہم مغفرۃ و اجر کریم، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہوں. وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت دے گا، جنت کی تمام نعمتیں عطا کرے گا، جنت کے محلات، جنت کے گھر، جنت کی حوریں، اور جنت کے کھانے، اور جنت کی تمام تر نعمتیں، ہر طرح کی لذت اور ہر طرح کی اس کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور بہت بڑی بادشاہی عطا کر دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ اپنا دیدار اور اپنی رضامندی وہ اس کو دے دے گا. وہ اجر کبیر. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپا کر کرو اپنی بات، او اجہروا بی، یا پکار کر کرو، ظاہر کر کر کرو اس کو، یعنی مخفی انداز میں گفتگو کرو یا جہری انداز میں گفتگو کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں. یعنی جو سینوں کے اندر بات ہے، سینوں میں جو نیتیں ہیں، ارادے ہیں، اور جو پوشیدہ خیالات ہیں، ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علم پر دلیل دے رہا ہے. الا یعلم من خلق،
کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ بھئی جس نے تمہیں بنایا ہے وہ جانتا ہے. ایک انسان ہے، اس نے ایک مشین بنائی ہے، اس کو اس مشین کے متعلق مکمل معلومات ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، تو بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو انتہائی باریک بین ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. الخبیر، خوب باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے الارض، زمین کو، ذلولا، نرم، یعنی زمین کو ذلیل کر دیا ہے، یعنی مسخر کر دیا، تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے. زمین اگر اللہ تعالیٰ اتنی سخت بنا دیتا اور ایسا بنا دیتا کہ انسان اس پر چل نہ سکے تو پھر انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی، یہاں پہ انسان رہ نہیں سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے میسر اور سہل بنا دیا، ہم اس پر چل لیتے ہیں اور ہمارے لیے مسخر کر دیا. فرمایا کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم چلو اس کے بازوؤں میں، اس کے کندھوں میں، یعنی اس کے راستوں میں. زمین میں اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے راستے بنا دیے، ان میں چلو. کس لیے چلو؟ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد یہ تلاش رزق کے لیے، رزق کے لیے اسباب اختیار کرو، جاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، ہاں، رزق کے لیے وسائل اختیار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں روزی دے گا. پھر جو اللہ تعالیٰ روزی دے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے دوبارہ قبروں سے اٹھ کر جانا ہے. النشور، نشور کہتے ہیں قبروں سے اٹھ کر جانا. اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھ کر جانا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے. بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے. آمنتم من فی السماء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں. کیا تم امن میں ہو من فی السماء، اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جہت علو میں ہے، اوپر کی طرف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علو اس سے ثابت ہوتے ہیں. اور فی السماء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیا ہوا ہے، آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ. فی ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا، جیسے حدیث میں نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو اس پر جو زمین میں ہے. اب کیا مطلب جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں ان پر رحم کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نہیں، جو زمین پر ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے علی، یعنی ارحموا من علی الارض، من علی الارض، جو زمین پر ہیں ان پر رحم کرو. تو اس کو بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے فی سے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم امن میں اس ذات سے جو آسمان پر ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں، اور آسمان جو ہے یہ کوئی، یہ جہت علو کا نام ہے، یعنی کل ما علا کا فہو سما کا، ہر چیز جو آپ سے اوپر ہے وہ آپ کے لیے آسمان ہے. تو آسمان جہت علو کا نام ہے. کبھی آسمان سے مراد بادل ہوتے ہیں، کبھی یعنی السما سے مراد بادل ہوتے ہیں، کبھی السما سے مراد جہت علو ہوتے ہیں. یہاں پہ جہت علو مراد. آمنتم من فی السماء، کیا تم امن میں ہو، بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں دنسا دے، بکم الارض، تمہیں، الارض زمین میں. فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ زمین جو ہے، وہ ہیا سے مراد الارض ہے، وہ زمین تمور، تیزی سے حرکت کرنے لگ جائے، یعنی زمین میں اچانک زلزلہ آ جائے اور تم زمین میں دھنس جاؤ. کیا تم اس بات سے امن میں محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو؟ ام امن تم فی السماء، یا کیا تم بے خوف ہو، امن میں محسوس کرتے ہو اس ذات اپنے آپ کو، من فی السماء جو آسمان میں ہے یا جہت علو میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر، حاصبا، پتھراؤ کرنے والی آندھی. حاصبا، ایسی آندھی جو تمہارے پہ کنکر برسائے، پتھراؤ ہو تم پر اور تم ہلاک ہو جاؤ. فستعلمون کیف نذیر، پس تم جان لوگے عن قریب، کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈرانا. یہ نذیر ہی ہے اصل میں، تو یہاں پہ محذوف ہے. کیف نذیر، کیسے میرا ڈرانا، جو کسرہ ہے نا، زیر ہے راہ پہ، وہ اس کی طرف اشارہ کر. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس یقیناً البتہ تحقیق، کذبا جھٹلایا، تکذیب کی، الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان قریش سے پہلے بھی کفار گزر چکے، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب، کیسے ان کو میرے عذاب نے آ پکڑا اور ان کو عذاب نے جکڑ لیا اور ان کا صفایا ہو گیا. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا یہ نہیں دیکھتے الى الطير پرندوں کی طرف، فوقهم اپنے اوپر، صافات جو پر پھیلاتے ہیں، ويقبضن اور پر سمیٹتے ہیں. یعنی پرندے آپ دیکھیں کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی پر سمیٹتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ پہلے پر زور زور سے پھیلاتے ہیں، جیسے باز ہیں، زور زور سے پر پھیلاتے ہیں، پھر بعد میں وہ پر جو ہے وہ ایک ہی شکل میں رکھتے ہیں، کھلے ہوئے رکھتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑے عرصے بعد، تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ اپنے پر جو ہے وہ ہلاتے ہیں. اور کچھ چھوٹے پرندے ہیں اوپر ہلاتے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے رہتے ہیں. کیا یہ اپنے اوپر نہیں دیکھتے پرندوں کو جو اپنے پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان ہی. یعنی صرف اللہ تعالی رحمان وہ ذات ہے جو اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو تھامے ہوئے ہیں. ورنہ آپ غور کریں کہ اگر پرندے کو ایسے ہی انسان اس کے پر کاٹ کے اوپر پھینکے تو کیا وہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے اس کے لیے آسمان میں اڑنا آسان بنا دیا ہے تو وہ اڑتا ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق خوب دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کو ڈانٹ رہا ہے، زجر ہے مشرکین کے لیے، ڈانٹ ہے کہ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کون ہے جو لشکر ہو تمہارا، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے ماں سوا. یعنی تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے تو رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہارا ناصر ہو، کون ہے جو تمہارا مددگار ہو؟ رحمان کے علاوہ تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، کافر دھوکے میں ہے. مددگار رحمان ہے اور انہوں نے دوسروں کو بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے یرزقکم جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقا اگر وہ رحمان تمہارا رزق روک لے. ہاں، تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ناصر بھی نہیں ہے، کوئی تمہارا رازق بھی نہیں ہے. تم نے کیسے غیر اللہ کو اپنا ناصر اور رازق بنا دیا؟ اللہ کے علاوہ تو نہ کوئی تمہیں رزق دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے. بل لجو، پھر کافروں کے متعلق فرمایا، پہلے کہا کہ ان الکافرون الا فی غرور، یہاں پر ہے بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ کافر جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ہاں تعصب کے ساتھ، فی عتو اپنی سرکشی میں، و نفور اور حق سے گریز پر. نفور کہتے ہیں حق سے بھاگنا، حق سے بدکنا، اس سے بھاگنا. تو کافروں میں عتو بھی ہے اور نفور بھی ہے، یعنی وہ سرکش بھی ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے بھی ہیں اور حق سے بدکنے والے بھی ہیں، بھاگتے ہیں حق سے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی تفاوت بین المؤمن والمشرک بیان کر رہے ہیں. مومن اور مشرک پہ کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے. فرمایا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص، یمشی جو چلتا ہے، مکبن اوندا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، یعنی چہرے کے بل چلتا ہے، جدھر کو منہ وہاں کو چل پڑتا ہے الٹا، یعنی چہرے کے بل. اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یعنی صراط مستقیم تک زیادہ پہنچنے والا ہے. ام من یمشی سویا، یا وہ شخص ہاں جو چلتا ہے سویا سیدھا اپنے پیروں پر، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. یعنی صراط مستقیم پر چلنے والا کیا وہ شخص ہے، سیدھے راستے پر، بھلا وہ شخص ہے جو سیدھے پیروں کے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. جیسے موحد ہے، وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے اور پیروں پر چلتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، یہ ایک تمثیلی صورت ہے. اور یا وہ جو اپنے سر کے بل جہاں کو جا رہا ہے وہاں کو جا رہا ہے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہا. ان دونوں میں سے کون ہے جو صراط مستقیم کے زیادہ قریب ہے، صراط مستقیم پر پہنچنے والے ہیں؟ تو مومن اور مشرک میں تفاوت ہے. مشرک جو ہے وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے، وہ جہاں کو اس کا من ہے وہاں کو وہ جا رہا ہے، لیکن مومن جو ہے
اس کے سامنے ایک پورا راستہ ہے، ایک روڈ میپ ہے، ایک پورا اس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے سامنے ایک نقشہ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ وجعل لکم السمع، اور اس نے بنایا تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ یہ علم کے ذرائع ہیں۔ حصول علم کے ذرائع کیا ہے؟ آنکھ، کان اور دل۔ آنکھ اور کان سے انسان تک حق کی دعوت پہنچتی ہے اور دل اس کو قبول کرتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی کافر جو لوگ ہیں وہ بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں، یعنی شکر کرتے ہی نہیں۔ یہاں پہ قلت بمعنی عدمیت ہے، یعنی نہ شکریں۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے ذراکم تمہیں بکھیر دیا، تمہیں پھیلا دیا، فی الارض زمین میں۔ اب دیکھیں نا، پوری زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلایا ہوا ہے تقریباً۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور زمین میں تو تمہیں اس نے پھیلا دیا ہے، لیکن اکٹھا بھی وہ تمہیں کرے گا، لیکن صرف میدان محشر میں اپنی ذات کی طرف اکٹھا کرے گا، اس کے روبرو تم اکٹھے ہو گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کافر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ یعنی قیامت، وعدہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ یہ قیامت کا جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا، کب اس کا وقت ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب دیں۔ قل، یہ جواب ہے اعتراض کا۔ انما العلم عند اللہ، بے شک علم یعنی قیامت کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صرف نذیر اور نذیر مبین ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، صاف ڈرانے والا ہوں، بغیر کسی اس میں تبدیلی اور کمی کے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب رَأَوْهُ، یہ کافر لوگ دیکھیں گے اسے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے عذاب کو، تو جب یہ کافر اس قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو زلفتن، قریب، کہ وہ عذاب بالکل ان کے قریب ہے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو سیئت بگڑ جائیں گے، تغیر آ جائے گا، یعنی برا تغیر آ جائے گا، وجوہ الذین کفروا، کافر لوگوں کے چہروں میں۔ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ عذاب، کنتم بہ تدعون، کہ تھے تم اس کو تدعون مانگتے، طلب کرتے، کہتے تھے رسولوں سے کہ لے آؤ اگر تم سچے ہو عذاب، تو یہ عذاب اب آگے، اب چکھو اس کو۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ارأیتم، بھلا مجھے خبر دو، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، یعنی میری موت آ جائے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، یعنی ان کو بھی موت آ جائے، او رحمنا، یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہماری موت نہ آئے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ برا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائے، ان کی موت آ جائے، اور یہ جو ہے وہ مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے یا ایسا نہ ہو، اس سے تمہارا کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو اپنے کفر پر قائم ہو۔ تو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو کون کافروں کو پناہ دے گا عذاب علیم سے؟ کون تمہیں پھر عذاب علیم سے بچائے گا؟ بھئی عذاب علیم کا جو سبب ہے کفر، وہ تو تم نے پھر بھی اختیار کیا ہوا ہے، ہم جئیں یا ہم مریں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تم نے تو کفر اختیار کیا ہوا ہے، اس پر تو تمہیں عذاب علیم ہوگا۔ قل هو الرحمن آمنا به، اب یہ اپنا منہج، اپنی دعوت پوری وضاحت کے ساتھ رکھنے کا بیان ہو رہا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، هو الرحمن، وہ اللہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہمارا اسی پر بھروسہ ہے۔ ایمان و توکل کا تذکرہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے کھلی گمراہی، کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب فیصلہ فرمائے گا حق اور باطل میں، تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا، صراط مستقیم پر تھا، اور کون کھلی گمراہی میں تھا۔ قل ارائیتم، چلو ایک بات بتاؤ مجھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم مجھے خبر دو، چلو مجھے ایک بات بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورا، گہرا، زمین میں گہرا چلا جائے،
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے وہ ذات جو لے آئے تمہارے پاس بہتا ہوا جاری پانی؟ کون ایسا ہے جو لے کر آ سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ناصر، اپنا رازق، اپنا الہ، اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کے رسولوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کی بھیجی گئی وحی کو کیوں نہیں مانتے؟ اور اللہ پر ایمان لاتے ہوئے میری تابعداری کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، بہت زیادہ اس میں وعظ ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں اس صورت میں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔